السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تمام تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جو سارے جہاں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے حد احسان اور کرم ہم سب پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ایمان والے گھروں میں پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے اور بھی بے حد احسان اور کرم ہم سب پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں سے پیدا کیا۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ تو آج کا میرا جو ٹاپک ہے تکبر کرنے والوں کا آج کا میرا ٹاپک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں سورۃ الحدید آیت نمبر 23-24 کی آیت نمبر ہے، تو ذرا غور فرمائیے۔ تو ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو آگاہ کیا ہے کہ وہ کسی چیز کے چلے جانے پر افسوس نہ کرے، اپنے کسی نقصان پر غم نہ کرے، اور اسی طرح جو ہے اپنے خالق حقیقی کی جانب سے ملنے والی جو ہے کسی بھی نعمت اور راحت پر اکڑ کر نہ چلے اور فخر کا اظہار بھی نہ کرے، کیونکہ میری پیاری دینی عزیز بہنوں، یہ سب انسان کے پیدا کرنے سے پہلے جو ہے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اسی لیے اب غم کھانا اور افسوس ملنا بھی باعث نقصان ہے، اور اکڑنا اور اترانا بھی جو ہے باعث نقصان ہے۔ تو یہ آیات میں ہم سب کو کیا سبق ملتا ہے؟ تکبر نہ کریں، فخر نہ کریں، اور کوئی بھی چیز چلے جانے پر غم بھی نہ کرے۔ الحمدللہ۔ در حقیقت دنیا کی دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر سے غافل کرنے والی ہیں۔ ایک جو ہے ایک راحت و عیش، نعمتوں کی فراوانی، جس میں کھو کر جو ہے انسان رب العالمین کو بھول بیٹھتا ہے، اور دوسری چیز جو ہے مصیبت و غم ہے، اور اس میں مبتلا ہو کر بھی بعض اوقات جو ہے انسان مایوس اور خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات کی تفسیر میں صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس آیات میں جو ہے زمین کی مصیبت سے مراد قحط، زلزلہ، کھیت اور باغات میں نقصان، تجارت میں خسارہ، مال و دولت کا ضائع ہو جانا، عزیز و اقارب اور دوست و احباب کی موت سب داخل ہیں۔ تو میری پیاری دینی عزیز بہنوں، اپنی جانوں کی مصیبت سے مراد ہر طرح کے امراض کا طاری ہونا، زخم اور چوٹ کا لگ جانا، معذوری کا شکار ہو جانا وغیرہ شامل ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے دنیا میں انسان کو جو بھی مصیبت یا راحت یا خوشی یا غم پیش آتا ہے، وہ سب جو ہے اللہ رب العالمین نے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی اطلاع اس لیے دی گئی ہے تاکہ وہ دنیا کے اچھے برے حالات پر زیادہ دھیان نہ دے، کیونکہ نہ تو یہاں کی تکلیف و مصیبت کوئی زیادہ حسرت و افسوس کرنے کی چیز ہے، اور نہ یہاں کی راحت، عیش یا مال و متاع اتنا زیادہ خوش اور مست ہونے کی چیز ہے کہ جس میں انسان جو ہے مشغول ہو کر اللہ کی یاد اور آخرت سے غالب ہو جاتا ہے۔ تو میری پیاری دینی عزیز بہنوں، دوسری آیت کی آخری جزو میں اللہ تعالیٰ نے اترانے والوں اور فخر کرنے والوں کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اترانے والے، فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس میں سے اس طرف اشارہ ہے کہ عقل مند اور عاقبت اندیش انسان کا فرض یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام میں اس بات کی فکر کرے کہ وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے یا نہیں ہے۔
تو ہر وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا یہ کام پسند ہے یا نہیں کر کے انسان کو سوچنا چاہیے انشاءاللہ۔ تو ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جنت البقیع میں تشریف لائے اور فرمایا، کیا فرمایا ذرا غور و فکر سے سنیے، اے مومنین و مسلمین کے گھر والوں، تم پر سلام ہو اور ہم بھی جو ہیں انشاءاللہ بہت جلد تم سے ملنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، میری آرزو ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دیکھا ہوتا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، ہمارے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیسے پہچانیں گے اپنی امت کے ان لوگوں کو جو ابھی نہیں آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتلاؤ، اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ اس کے گھوڑے کی پیشانی اور پاؤں پر سفید داغ ہو اور وہ ان گھوڑوں میں ہو جو کالے کلوٹے ہو، تو وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان سکے گا کیا؟ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے روز آئیں گے، ان کی پیشانیاں اور پاؤں وضو کے آثار سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ میں ان کو حوض کوثر پر ان کا انتظار کے طور پر ان کا ویلکم کروں گا۔ کچھ لوگوں کو جو ہے میرے حوض سے دفع کیا جائے گا، جیسا کہ جس طرح گمشدہ اونٹ کو حوض سے ہٹایا جاتا ہے، میں انہیں پکاروں گا، لوگوں آ جاؤ، تو جواب میں کہا جائے گا، انہوں نے آپ کے بعد جو ہے دین میں تبدیلی کر دی تھی۔ قیامت کے روز جو ہے وضو کے آثار سے اعضاء کے وضو میں چمک دمک ہوگی، اور اعضائے وضو کی چمک دمک کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نمازیوں کو اپنے حوض پر بلائیں گے، لیکن وہ لوگ جو دین میں تبدیلی کے مرتکب ہوں گے وہ حوض کوثر کے ٹھنڈے اور میٹھے جاموں سے محروم ہوں گے۔ نماز اور وضو کی برتک اپنی جگہ برحق ہے، لیکن دین میں تبدیلیوں کا جرم جو ہے ان برکتوں کے اثرات میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ تو میری پیاری دینی عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ہدایت دے کہ ان باتوں سے ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے، سننے سے سنانے سے زیادہ ہم سب کو جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔